الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کل روایت آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ پہلے تو ایک دفعہ وہ روایت سن لیں اور اس سے متعلق دو اہم واقعات آج ذکر کر رہے ہیں۔ روایت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، جس کی وضاحت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت کی تفصیل میں فقہاء محدثین کیا کہتے ہیں، تشبہ اور تشابہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً 12 منٹ کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ اسی گفتگو کو لے کر اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ دو واقعات مجھے آج ذکر کرنے ہیں، اور دونوں واقعات جو ہیں ایک منفی اور ایک مثبت، تاکہ تصویر کے دونوں رخ، واقعات کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا اور حج کے وہ ایام تھے، تو اس کو وہاں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے، دفنا دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہاں کے قاعدے کے مطابق ظاہر ہے وہاں ایک وقت تک کہ جب وہ لاش ختم ہو جائے اور مٹی کے ساتھ رل مل جائے، پھر اسی میں دوسرے کو دفن کر دیتے ہیں، یہی ترتیب وہاں پر ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا کسی کا، تو جب قبر کھودی انہی صاحب کی، تو اس قبر میں سے وہ صاحب غائب، ان کی لاش نہیں ہے وہاں پہ، اور ان کی جگہ ایک یورپین لڑکی، اس کی لاش وہاں پر رکھی ہوئی ہے قبر میں۔ کافی مجمع جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، اس میں اتفاق سے ایک صاحب جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ یورپ سے آئے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ تو وہاں یورپ میں اس کا انتقال ہوا ہے، ہم نے اس کو وہاں پر دفنایا تھا، اور میں نے تو اس لڑکی کو کچھ دینیات کا کچھ حصہ بھی پڑھایا تھا، میں اس کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ تو حاضرین میں سے لوگوں نے کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پس پردہ اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو دفن وہاں کیا یورپ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش یہاں پر پہنچا دی۔ یہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن صاحب کو دفنایا تھا یہاں پر وہ کہاں ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو ان صاحب سے کہا کہ بھئی جب آپ حج کر کر اب واپس جب آپ اپنے ملک جائیں تو وہاں جا کر اس لڑکی کے بارے میں تحقیقات کریں، ان کے والدین سے معلوم کریں اور پوچھیں، اور پوچھ کر پھر آپ ہمیں بھی بتائیں کہ کیا اصل معاملہ ہے۔ چنانچہ یہ صاحب جو ہے وہ واپس وہاں یورپ پہنچے اپنے ملک میں، لڑکی کے والدین سے ملاقات کی، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو یہاں پر دفنایا تھا اس قبر میں۔ تو جب وہاں قبر کھودی تو وہاں یہ صاحب ملے، جن کو مکہ کے قبرستان میں جن کی تدفین ہوئی تھی وہ مل رہے ہیں یورپ کے قبرستان میں، اور جس خاتون کی یورپ کے قبرستان میں تدفین ہوئی تھی وہ مل رہی ہے مکہ مکرمہ کے قبرستان میں۔ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو دفنایا مکہ میں تھا اور وہ درآمد ہو رہے ہیں یورپ کے قبرستان سے، ان کے گھر والوں سے ذرا سا کچھ حالات لیے جائیں، پوچھا جائے، جو اصل واقعہ سنانے کا جو پورا خلاصہ اور نتیجہ ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص بات کہ یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بڑے دیندار آدمی تھے، نماز روزے کے پابند تھے، اور اسلام سے متعلق بہت ساری معلومات ان کو تھیں،
بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، البتہ ایک چیز کی اسلام پر یہ اعتراض کرتے تھے. یہ بات اصل جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، اسلام کے ایک حکم کے بارے میں ان کا دل کھٹکتا تھا اور اس کے بارے میں وہ باقاعدہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. اور وہ بات یہ کہتے تھے کہ جب آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور جب وہ آدمی غسل جنابت کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے، غسل جنابت کے بعد آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے، تو جب اس آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ فوراً یہ جملہ کہتا تھا کہ نصارہ کا مذہب بہت اچھا ہے. اب ذرا سا غور فرمائیں، وہ یہ کہا کرتا تھا غسل جنابت کرتے وقت کہ نصارہ کا مذہب بہت اچھا ہے، وہاں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں. تو دل سے جس چیز کو چاہا اللہ نے اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم جن سے محبت کر رہے ہو، جن کے طور طریقوں سے محبت کر رہے ہو، دفن یہاں ہوا اور قبر جو ہے وہ لاش وہاں پر ملی. اس لیے اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اسلام کی کسی حکم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ ہم اس پر اپنی کمزوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے، لیکن اس اسلام کے حکم کو، اسلام کا حکم سمجھنا، اللہ کا دین سمجھنا، اللہ کی تعلیمات کے مطابق اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے. عمل نہیں کر رہے یہ ایک الگ کمزوری کی بات ہے، لیکن اس کو درجہ اور اہمیت وہی دینی چاہیے. ایک طرف تو واقعات یہ ہے. دوسرا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بھی کئی کتابوں میں باقاعدہ اس کے حوالے بھی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا، مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے، مختلف آیتوں میں، مختلف رکوعات میں ذکر کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا، قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع کیا اور کہا کہ بھائی کر کر دکھاؤ. اور جادوگر بھی معمولی نہیں، بہت چوٹی کے مائے ناز جادوگر، جن کے سامنے آج تک کوئی آدمی شکست نہیں کھا سکا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، میں تو خلاصہ بتا رہا ہوں، واقعہ اس وقت ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آپ کے علم میں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. یہ قرآن نے آیتیں ذکر کی ہیں کہ وہ جادوگر، چونکہ جادوگر تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا انہیں پتا تھا کہ ہمارا فن یہ کہتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے. بھائی اہل فن جو ہیں وہ اپنے فن کی چیزوں کو جانتے ہیں، دوسرا آدمی نہیں جانتا. خیرہ نتو خیرہ کیا جانے کی کیا چیز ہے. تو وہ تو ماہر تھے، انہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو چیزیں دکھا رہے ہیں وہ جادو کی قبیل سے نہیں ہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، اس سے ماورا کوئی اور چیز ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور سب کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم اس رب العالمین پر ایمان لے کر آ گئے. کون سا رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. پھر فرعون نے آگے ان کو دھمکیاں دی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ تو آئے تھے ہمیں ہرانے کے لیے، اور ہمیں ہرانے کے لیے آئے تھے، ہماری شکست کے لیے آئے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے ایمان انہوں نے قبول کر لیا. فرعون جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی جگہ پر ضد پر قائم ہے. وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اب اصل جو بات بتانی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، صرف اس بات پر تم غور کر لو کہ یہ جو جادوگر آئے تھے انہوں نے تمہاری جیسی وضاقتہ اور لباس اختیار کیا تھا. میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے موسیٰ کی وضاقتہ میں جو آدمی آ رہا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں، اس لیے میں نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور ہمیشہ کے لیے میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. لیکن فرعون جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، لہذا اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ نیک صلحاء کی شباہت اختیار کرنا، دیندار لوگوں کی وضاقتہ اختیار کرنا، یہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر ہم ان جیسا نہ بن سکے تو کم سے کم ان کے ساتھ تو حشر ہو ہی جائے گا، ان کے ساتھ تو حشر ہو جائے گا. ایک آدمی کو فاسق اور فاجر آدمی کے طور طریقے وضاقتہ اچھی لگتی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اور آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو عورتوں کی ہیں،
لیکن وہ کام مرد کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے کر رہے ہیں، چٹیاں بنا رہے ہیں۔ یہ چٹیاں کون بناتا ہے؟ عورتیں بناتی ہیں، مرد بناتے ہیں؟ یہ عورتیں بناتی ہیں۔ یہ عورت کی زینت کی چیزیں ہیں، داڑھی مرد کی زینت کی چیزیں ہیں۔ وہ پونیاں بن رہی ہیں، لڑکے ہیں کانوں کو چھید رہے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ بال، آپ بال دیکھ لیں، حدیث میں قزع سے منع فرمایا۔ قزع، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قزع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قزع یہ ہے کہ کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور کچھ بال کاٹ دیے جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں یہی تھی صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی آپ بال رکھتے تھے تو پورے رکھتے تھے اور کاٹتے تھے تو پورے کاٹتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت اور آپ کے ہر حکم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔